ٹائم بائے ہو اور جو ہے وہ کسان اونے پونے گندم دے. اگر حکومت مخلص ہوتی تو پھر میں کہتا ہوں کہ مارچ کے اندر یہ سارا پروسیس مکمل ہو جاتا. کیوں اتنی دیر کر دی؟ مہربان آتے آتے وہ سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اگر آج کسانوں سے 3500 روپے میں گندم خرید کر لیں اور ہم اپنے پاس سٹاک کر لیں نہیں تو میں یہی کہوں گا کہ کسان جو ہے وہ اپنی گندم کو زیادہ سے زیادہ سنبھال کر رکھے. وہ بھائی آپ نے کہاں کیا؟ آپ نے روٹی کا ریٹ تو مقرر کر دیا. روٹی کس سے بنتی ہے؟ روٹی آٹے سے بنتی ہے. آٹا کس سے ہوتا ہے؟ آٹا جو ہے وہ گندم سے بنتا ہے کہا جاتا ہے. یعنی میں عاشق کرمانی صاحب کی بات سن رہا تھا, مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا. کاش کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو ہم بھی ان سے پوچھیں گے. آپ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو بتائیے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ بات یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. میں ہوں سید محمود بخاری, آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. پیارا کسان, گندم کسان کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے. پنجاب حکومت نے کہہ دیا ہے جاگدے رہنا تے ساڈے تے نہ رہنا. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ ہمیں ایک لولی پاپ دیا گیا کہ 3500 میں آپ کی گندم خرید کی جائے گی, مگر آج آپ دیکھیے کہ 14-15 اپریل ہو چکی اور گندم جو ہے وہ کہیں پہ خریداری نہیں ہو رہی. اگر وقت کے اوپر پنجاب حکومت نے جو ایک پلان دیا تھا پرائیویٹ کمپنیوں کا, جو 35 پرائیویٹ کمپنیاں تھیں, تو اگر وہ خریداری شروع ہو جاتی تو یقین جانیے کہ پھر کسان جو ہے وہ اس کو ایک حوصلہ ہوتا اور ایک مارکیٹ کو بھی یہ احساس ہوتا, مارکیٹ میں جو خریدار تھے کہ بھائی یہ خریدی جا رہی ہے تو ریٹ یہی دینا پڑے گا. مگر آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر پالیسیاں بنائی جاتی ہیں اور پالیسیاں جو بنتی ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی جاتی ہیں, وہ انسانوں کے بھلے کے لیے بنائی جاتی ہیں, وہ اپنے ملک کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائی جاتی ہیں. مگر ظلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں وہ مافیاز کو تحفظ دینے کے لیے بنائی جاتی ہیں. وہ سیاستدان ان کو کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ اتنی بڑی جو ہے وہ مراد جو دیتے ہیں. میں تو سن کے حیران رہ گیا کہ ایک بل جو ہے وہ رضا ربانی صاحب نے پیش کیا کہ تا حیات جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کو یعنی پیچھے سے اس کو شروع کر دیا بل اب جو پیش کیا گیا, اور اس میں جناب مرات ہیں, گاڑیاں ہیں, نوکر چوکر ہے اور یہ وہ. اور اسی طرح بیوروکریسی کے لیے جو ہے نا وہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں کہ ان کو کس طرح سے نوازنا ہے. تو یہاں پہ تو ایک عوام ہی رہ گئی اور کسان, مزدور اور وہ طبقہ جو ملازم طبقہ ہے وہ پریشان ہے. اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے چاہے وہ تنخواہیں بھی زیادہ لیتا ہے, ان سے ٹیکس اتنا زیادہ لیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ گندم کی پالیسی تو بن جانی چاہیے تھی 6 ماہ پہلے, یعنی جب کاشت کی گئی تھی گندم اس وقت پتہ چل جاتا کسان کو. مگر اور پھر یہ کہا جاتا ہے, یعنی میں عاشق کرمانی صاحب کی بات سن رہا تھا, مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا. کاش کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو ہم بھی ان سے پوچھیں گے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں, آپ کو پتہ ہے, مگر آپ اپنی وزارت کو بچانے کے لیے اپنی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے سامنے آپ حق اور سچ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو بتائیے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ بات یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. کسان آپ نے اس کو گنے کے اندر جو ہے پیس کے رکھ دیا. میں اب جو ہے وہ کیا بتاؤں
کہ اس میں جو شوگر ملوں کو کھلی چھوٹ ملی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں میرے وہ بھائی جو نہیں جانتے زراعت کو، کہ وہ ہماری یہ داستان اگر سنیں کہ 1.25 سال کی یہ فصل ہوتی ہے، ہم بیچتے ہیں، اس میں اربوں روپے جناب اس پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور یہ خربوں روپے کی جو ہے نا یہ ٹرانزیکشن ہے، اور اس کے لیے کیا ڈی ریگولیٹ کے نام پہ جو ہے کہ جی ڈی ریگولیٹ کر دیا۔ اور گندم کو تو آپ نے ڈی ریگولیٹ نہیں کیا۔ اس دن جو ہے وہ کروانی صاحب اس میٹنگ کے اندر کہہ رہے تھے کہ ڈی ریگولیٹ، بھائی آپ نے کہاں کیا؟ آپ نے روٹی کا ریٹ تو مقرر کر دیا۔ روٹی کس سے بنتی ہے؟ روٹی آٹے سے بنتی ہے۔ آٹا کس سے ہوتا ہے؟ آٹا جو ہے وہ گندم سے بنتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ کیوں خرید نہیں کر رہے کسان سے؟ آپ اپنا ایک جو ہے وہ اجلاس بلائیں، آپ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ جو ہے وہ کسانوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرے، اور جب وہ سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اگر آج کسانوں سے 3500 روپے میں گندم خرید کر لیں اور ہم اپنے پاس سٹاک کر لیں، پہلے بھی حکومت پنجاب نے یہ کیا، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ ظلم کیا کہ ہمیں پابند کر دیا۔ دیکھیں اس طرح سے عوام کو جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا جاتا کہ آپ دوسروں کی جو ہے وہ جیب پہ ڈاکہ ڈال کے، آپ دوسروں کا حق چھین کے آپ جو ہے وہ کہیں کہ ہم سستی روٹی دیں گے۔ تو جو فلور مل والے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم خرید کر کے رکھ لی تھی، اور ہم سے پھر جو ہے وہ سستی گندم، ہمیں کہا کہ سستا آٹا تم جناب دو گے، اور ہم سے لیا گیا، اور جس کی وجہ سے کئی ملیں جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گئی ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے، مگر اب میں نے ان کو دہائی دی کہ خدا کے بندو آپ خرید کر لو، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کھڑا ہو۔ دیکھیں دنیا کے اندر ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ نہیں ہوتی، ان کاموں میں دخل نہیں دیتی، مگر وہاں کے جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ انصاف کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے اور خریداری کرتا ہے۔ اگر اب وہ یہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ جی ہم خرید کر کے رکھ لیں 3500 میں، اور ہمارے ظاہر ہے اوپر ایکسپینڈیچر بھی ہوں گے، اس کو رکھنے کا بھی خرچ اخراجات ہوں گے، اور ہم نے بینک سے جو ہے وہ قرض لیں گے، وہ بھی ہم انٹرسٹ بھریں گے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ پھر جو ہے وہ حکومت ہمارے سر پہ جو ہے یہ ہتھوڑا چلا دے گی کہ تم سستا آٹا دو، تو یہ کوئی پالیسی نہیں، یہ تو جو ہے ناکام پالیسی ہے۔ آپ اس طرح چینی میں تو نہیں کرتے محترمہ، آپ ایسے کیجئے نا، اب آپ کی اپنی شوگر ملیں بھی ہیں، اور گنا جو ہے وہ تو کم خرید کیا گیا، بہت کم ریٹ میں خرید کیا گیا، تاریخ کی کم ترین ریٹ میں خرید کیا گیا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ 300 ساڑھے 300 کے لگ بھگ جو ہے، اور پھر اس میں کٹوتیاں ہوئیں، اور جو کٹوتیاں ہیں وہ کسی جو ہے نا وہ بک کے اندر نہیں آئیں، اور اس سے بھی چینی جو ہے وہ بنی ہے، وہ کوئی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، نہ اس کے اوپر ٹیکس ہے۔ یعنی جو کمزور ہے وہ یہاں پہ اس کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے، یہاں پہ جو ہمارے طاقتور طبقے ہیں وہ اپنی مراحت کو کم نہیں کرتے، اپنی مراحت کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ اپنے ہمارے جو پولیٹیشین ہیں وہ اپنی تنخواہوں کو بڑھاتے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی گاڑیاں ہیں، ان کی اپنی وزراء کے اپنے جو ہے وہ گھر ہوتے ہیں، لیکن آپ کی جو شاہ خرچیاں بھی بند نہیں ہوتی۔ آپ ذرا کبھی کسی ڈپٹی کمشنر یا کمشنر یا آپ کسی سیکٹری کے دفتر میں تو ذرا جھانک کے دیکھیں آپ، تو آپ کو کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ مقروض ملک ہے۔ ہاں آپ آئیں کسی کسان کے گھر تشریف لائیں، آپ آ کے دیکھیں، آپ کسی مزدور کے گھر دیکھیں تو آپ کو غربت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ جو ہے عدالتیں بھی اور ہمارے
تھانے بھی اور ہمارے جو ادارے ہیں وہاں پہ عوام کو کیا ملتا ہے؟ عوام کو صرف یہی دکھ ملتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے جو یہ دعوے کر کے آئے تھے کہ ہم مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا، اور یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں۔ میں تو حیران یہ ہوتا ہوں کہ انہوں نے کیا ایسا کر لیا کہ جس سے میں کہوں کہ ہمارے جی ڈی پی جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے، ہماری گروتھ ریٹ جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے۔ سو کچھ بھی نہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ کسان جو ہے وہ اپنی گندم کو زیادہ سے زیادہ سنبھال کر رکھے وہ، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بیچے، چاہے ہر مہینے اپنی ضرورت کی وہ بیچے، وہ اسٹریٹجی کے ساتھ چلے، اور وہ اپنی گندم کو اس طرح اونے پونے نہ دے۔ حکومت کی یہی منشا ہے کہ یہ وقت اس طرح گزرے، ٹائم بائے ہو، اور جو ہے وہ کسان اونے پونے گندم دے۔ اگر حکومت مخلص ہوتی تو پھر میں کہتا ہوں کہ مارچ کے اندر یہ سارا پروسیس مکمل ہو جاتا۔ کیوں اتنی دیر کر دی؟ مہرباں آتے آتے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔